غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اب 4 دسمبر 1908 کو پیدا ہوئے اور تقریباً 1924 کے اندر بالکل سادہ سے بندے اور اتنا زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور عشق رسول دل کے اندر تھا۔ 1924 کے اندر ایک کتاب چھاپی گئی جس کتاب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں گستاخانہ عبارتیں تھیں، گستاخیاں کی گئی تھی، اور وہ راجپال جو تھا وہ اس نے لکھی تھی کتاب۔ غازی المدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں 1908 کی پیدائش ہے، 1924 کتنی عمر ہوگی؟ تقریباً 16 سال اتنی عمر ہے، نوجوان ہے۔ مقدمہ دائر ہوا اس کے خلاف، کچھ عرصہ تو وہ کتاب چھپی رہی، لیکن اس کے بعد جب منظر عام پر آئی، ظاہری بات ہے انگریزوں کی حکومت تھی، وہ مقدمہ خارج کر دیا گیا، کچھ بھی نہ ہو سکا، سیدھے لفظوں کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو سکا۔ بہرحال کیا ہوا؟ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 1929 6 اپریل 1929 کو آپ اس کی دکان پر پہنچ گئے، اسے آواز دی اور کہنے لگے گستاخ رسول، کتے کی موت مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ خنجر نکالا اور 2 اس کے اس وقت باڈی گارڈ بھی تھے، باڈی گارڈ وہ جہاں پر تھے وہ وہاں پر جمے کے جمے ہی رہ گئے، جیسے کسی چیز نے ان کو روک نہیں لیا، ایسے ہو گئے، بالکل ساکت ہو گئے، دیکھتے رہ گئے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہ خنجر اس کے سینے کے اندر گھونپ دیا، اور جب پوسٹ مارٹم کیا گیا نا تو پتہ ہے کتنا؟ وہ کہتے ہیں کہ 1 درجن جو ہے اس کے اندر خنجر گھونپے گئے ہیں، 1 درجن، تقریباً 12 بار آپ نے اس کے سینے کے اندر خنجر گھونپا، اور کسی کی ہمت نہ ہوئی وہ قریب بھی آ سکے، قریب بھی آ سکے۔ مقدمہ دائر ہو گیا۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لوگوں نے بڑا کہا کہ آپ مکر جائیں، آپ کہہ دیں کہ میں نے کیا ہی نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیل کے اندر گئے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادہ لوگ انسان تھے، اور آپ کو نہ زیادہ اردو نہیں بولنی آتی تھی، نہ اتنی اردو سمجھ آتی تھی۔ قائد اعظم آپ جیل کے اندر گئے، جا کے اردو کے اندر پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ علم الدین، اگر تو کہہ دے ایک بار کہ یہ میں نے نہیں کیا تو باقی سارا کام میرے ذمہ ہے، میں تجھے کبھی بھی نہیں پھانسی کے پھندے تک جانے دوں گا۔ تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے اے محمد علی جناح، میں نے زندگی کے اندر ایک ہی تو کام کیا، اس سے بھی مکر جاؤں؟ ایک ہی تو میں نے کام کیا ہے، اب میں اس کام سے بھی مکر جاؤں؟ اور میں نے اپنے نبی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے رکھی ہے، یہ میری ایک جان، میری تو ہزاریں جانیں ہو تو میں وہ حضور کے نام پر قربان کر دوں۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ اور آپ جس جیل کے اندر تھے نا، جس جیل کے اندر تھے، جیل کے باہر ایک وہ جو مٹی کا گڑھا نہیں ہوتا وہ پڑا ہوتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اس گڑھے سے ایک پانی کی گھونٹ پی لیتا، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ غازی صاحب کے وہاں رہنے کی برکت تھی، کچھ عرصہ رہے جیل کے اندر، تو رہنے کی برکت یہ ہوئی آس پاس کی چیزوں پر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو نیک بندوں کی صحبت میں جو بندے ہوتے ہیں ان پر بھی رحمت ہو جاتی ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک بندوں کی صحبت میں رہنا یہ بڑے فائدے کے اندر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے ان پر تو ادھر ادھر والے جو ہوتے ہیں ان پر بھی نازل ہو جاتی ہے، ان پر بھی۔ 30 اکتوبر جب گھر والے ملنے کے لیے گئے، غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آج رات موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب کے اندر آئے اور فرمانے لگے اے علم الدین، تجھے مبارک ہو، تو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، اللہ نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور تیرا تذکرہ حضور کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں تیرا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جب آخری بار، اب والدہ تو والدہ ہوتی ہے نا، رونے لگ پڑی۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے ماں تو کیوں روتی ہے؟ وہ بھی تو بچے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو ہیں کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی تو ہیں
बेटा आज नबी के नाम पर कुर्बान होने के लिए जा रहा है, नबी के नाम पर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। तो ये गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब फांसी के फंदे पर ले जाया जाने लगा, फरमाने लगे मेरे हाथों को न बांध रहा, मैं तो फांसी के फंदे को चूम कर गले में डालूंगा। चूम कर गले में डाला और जो पास थे उनको कहा दबा रहना, कलमा तय्यबा का विर्द किया, कलमा पढ़ा ऊंची आवाज के अंदर और नारा लगाया और जान अल्लाह के हवाले कर दी। आपके जनाजे के अंदर उलमा, फुकहा, हाफिज, कारी 6 लाख का जनाजा उस वक्त था। 6 लाख तकरीबन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और बड़े बड़े औलिया भी आपके जनाजे के अंदर शरीक थे। जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जब जनाजा पढ़ाने लगे ना, जनाजा पढ़ाने लगे, गश खाकर जमीन पर जा गिरे, होश आया, कहने लगे या लोगों सारी जिंदगी हो गई दीन पढ़ाते हुए, किताबें पढ़ाते हुए, सजदे करते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, कभी भी हुजूर ने ख्वाब के अंदर भी ज़ियारत नहीं करवाई। आज तो हुजूर बनफ्से नफीस तशरीफ लाए हैं, हुजूर जनाजे के अंदर खुद तशरीफ लाए हैं। ये गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका ये आलम था। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी आप जब कब्र के अंदर लिटाया जाने लगा ना, कब्र के अंदर लिटाया गया तो आपने जब वो बंद खोले ना, बंद खोले तो कहने लगे ऐ इल्मुद्दीन मैंने तेरी वसीयत को पूरा किया, मैंने लाहौर के अंदर तेरी मैयत को लेके आया मैं। अब मेरी भी एक वसीयत है, मेरी भी एक वसीयत है, जब नबी की बारगाह में जाओ तो जाकर मेरा सलाम कह दे, मेरा सलाम